السلام علیکم ناظرین، آج آپ کی حاضر خدمت ہیں ایک نئے چائز اور چیزہ کے ٹاپک کو لے کر۔ میرے ساتھ میرے کولیگ وامک اور رضوان آپ کی خدمت میں ایک بار پھر سے حاضر ہے۔ ناظرین، آج جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہر دل عزیز ٹاپک ہے اور بڑا شور و غل ہے اس کے بارے میں، یعنی کہ بقرعید، اور جو کہ غالباً 5 یا 6 دنوں میں ہونے والی ہے۔ پاکستان میں 21 تاریخ کو 21 جولائی، اور میرا خیال برطانیہ میں اللہ تعالیٰ کرے گا تو انشاءاللہ 20 تاریخ کو تو ہو سکتا ہے 21 کو ہی ہو جائے یہاں پہ بھی، آج کل دن سر سنکرنائز بھی کر رہے ہیں۔ MDS کو یاد رکھیں، اس کے ساتھ انج کر کے گاٹھ جوڑ ہو گیا ہے، تو پھر تو ایک ہی دن ہو کہ گیا۔ ہمارے پاکستانی جو ہیں انہوں نے ہمیشہ ایک دن اختلاف کر کے رکھنا ہوتا ہے، لیکن اب جو ہے وہ جو ادھر بھی ہے پشاور والی سائڈ پہ جو سر ہے اب ہو گیا ہے سارا کچھ کلیئر ہو گیا، کیونکہ 10 دن ہوتے ہیں، وہ ذی الحج کا چاند جو ہے وہ نظر آ گیا، اور اس کے بعد پاکستان میں تو 21 کا اس لیے انہوں نے کہہ دیا۔ تو میں آپ کو اگر کسی کو نہیں سمجھ آئی تو ایسا کریں کہ خلیج-ٹائمز.com پہ چلے جائیں، وہ ٹو کرتے ہیں سعودی لائن، اور اسی کے حساب سے برطانیہ میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ وہی لائن ٹو ہوگی۔ ہاں ادھر ہوگا وہ 1.5 انچ کی مسجد تو ہونی ہوتی ہے نا، ایک آدھ ہوں گی جو کہ اوپر نیچے کر لیں گے، لیکن فرق کوئی نہیں البتہ۔ مون اگین وہ چلیں الگ ٹاپک ہے، ہم اس کے بارے میں بقرعید کے جب بارے بھی میں ہے بات کرنا چاہ رہے سب ہیں۔ کو بقرعید مبارک ہو۔ جی جی، تو اس کا صحیح نام عید الاضحیٰ، ٹھیک ہے جی، بقرعید آپ کہتے دیکھیں نا، ہیں۔ اب عربی بیوی ہونے کا کوئی نہ کوئی فائدہ تو انہوں نے اٹھانا ہے، جی تو اب ان کو اس کا صحیح عید الاضحیٰ یا وڈید، وڈید، ٹھیک ہے، بڑی بقرعید بکر جو ہم آپ اس کو پاکستان میں کہنا کہتے چاہتے ہیں۔ ہیں۔ تو آج کل سنا ہے، میں نے کچھ لوگوں سے رابطہ ہوا تھا پاکستان میں، قیمتیں کچھ آسمان سے باتیں کر رہی ہیں جانوروں کی، وہ اس کی ہمیشہ کیا؟ کرتی ہیں، نہیں، پر کچھ اس بار کچھ زیادہ ہی یہ ہمیشہ یہی ٹاپک ہوتا ہے کہ اس بار کوئی زیادہ ہو گئی ہے، کہتے ہیں ایسی بات نہیں ہے، ظاہری بات ہے مہنگائی ہماری جو ہے ماشاءاللہ وہ کبھی نیچے تو آتی نہیں ہے۔ تو اگر آپ فیٹ اپ کی گرے لسٹ سے نکل آتے تو آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ پھر شاید اور تھوڑی سی اوپر چلی جاتی ہے، تو اب تھوڑا بچ بچا ہو گیا، گرے لسٹ میں نہیں آ گئی۔ یہ کیونکہ لوکل ہے نا، اب جانور مویشی ہم کہیں باہر سے تو نہیں امپورٹ کرتے، یہ ہمارے ملک کی ہی پیداوار ہوتی ہے۔ ہاں تو لیکن مجھے اس میں دیہڑی بھی تو لگانی ہوتی ہے نا لوگوں نے۔ تو وہ ٹھیک ہے، وہ اپنی کمائی کریں، لیکن اگر جانور اتنا موجود ہے اور اتنی قربانی ہوتی ہے تو آئی تھنک پرائسز کین سم ہاؤ بی کنٹرول، اور ہر انسان کے جو عید کی قربانی کرنا چاہتا ہے، اگر اس کی رینج میں آ جائے گی تو زیادہ بہتر ہے۔ اچھا، اس سے پہلے کہ آپ بکرا اور گائے بھینس اور اونٹوں کے چکروں میں پڑے جائیں، تو اس میں یہ ہے کہ ہماری جو ایکچول عید جو ہے وہ سنت ابراہیمی اس کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور میں خیال ہے کافی لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ ہم یہ اب شاید ڈسٹورڈ بھی ہو گیا ہوگا، اصل میں آپ عید کے قربان کیوں منا رہے ہیں، مطلب اس کی جو ہسٹورک بیک گراؤنڈ ہے اس پر تھوڑی سی اگر آپ لائٹ شیڈ کر دیں۔ ایسے ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ کے جو نبی تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، بہت ہی ان کے قریب تھے اور ان کے بہت دوست تھے، اور اس میں ان کو خواب آتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ وہ اپنے بیٹے کی جو ہے وہ قربانی دے رہے ہیں۔ پہلے دن خواب آتا ہے، دوسرے دن اور پھر تیسرے دن اور زیادہ شدت سے آتا ہے، تو وہ کچھ پریشان ہو جاتے ہیں اور پھر وہ ذکر کرتے ہیں اپنے بیٹے سے، اور ان کا بیٹے جو ہے وہ فوراً یہ اللہ کی طرف سے یہ اشارہ ہے، تو جو اللہ کا حکم ہے اس میں تو آپ کو ذرا بھی دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اور دیکھیں نا، اب جیسے باپ اللہ کے حکم کو ماننے کے لیے، اس کو پورا کرنے کے لیے، اپنی اولاد تک قربان کرنے کے لیے تیار، اور بیٹا دیکھیں وہ اللہ کے نام پہ اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار۔ دیکھیں اس کو کہتے ہیں آج کل ایکسٹریم قسم کی بچے ہوں قربانی۔ تو کیا وہ آپ کو دماغ خراب ہو گیا؟ نہیں وہ دماغ نہیں، وہ یہ کہیں اول تو والدین ایسا کریں گے ہی نہیں، کوئی اس سنت کو نہیں، کوئی یہ سنت پوری کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ کسی میں اتنا دل گردہ ہی نہیں ہے۔ زبان سے دعوے ہم بہت زیادہ کرتے ہیں، لیکن حقیقت سے ایک اور اینگل بھی ہے اس کا۔ جی، اگر آپ دیکھیں کہ آپ کا جو رب ہے اس کا سینس آف ہیومر کافی مطلب وہ زبردست ہے، اس معاملے آپ اس کو سینس آف ہیومر کیوں کہتے ہیں؟ سینس آف ہیومر ہے نا، کیوں دیکھیں اگر اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے اپنے نیک بندوں کو، ہاں تو ان کو آپ حضرت ابراہیم کو اور ایک اور نام دیا گیا ہوا ہے، جی خلیل اللہ، اس جگہ سے بھی میں کیا آیا ہوں
کہ الخلیل جس کا مطلب ہے کہ بھائی، سوری بھائی کہہ رہا ہوں، دوست ہاں، فرینڈ انگلش میں جس کو کہیں گے. تو اس کو ہیبرو میں اس ورڈ کو ہیبرون کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کا مطلب وہی ہے کہ بھئی دوست، خلیل. جی. تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پہلے ہی پتہ ہے کہ ابراہیم جو ہے وہ میری بات مانے گا. ٹھیک ہے، اس کو 2 منٹ نہیں لگیں گے. تو اس کو کوئی ایسی چیز کو دیکھیں، آپ یہاں پہ کہیں گے بیٹے کی ایسا میں نہیں، اس طرح نہیں ہوئی تھی بات. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تمہیں جو چیز سب سے زیادہ عزیز ہے اس کو میری راہ میں قربان کر دو. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں، ادھر سے میں کہہ رہا ہوں سینس آف ہیومر ہے. اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ اپنے بیٹے جو ہے اس کو، اسماعیل کو قربان کر دو. ٹھیک ہے، نہیں، جو تمہارا سب سے قریب ترین شاید تمہیں سب سے عزیز ہے. اب آپ بھی اولاد ہیں، صاحب اولاد ہے، میں بھی صاحب اولاد ہوں. وہ تو میرا چھوٹا بیٹا جو ہے، سننے میں روایت میں آتا ہے کہ ان کی اولاد کافی ادھیڑ عمر میں ہوتی ہے، 80 سال کی عمر میں غالباً. مطلب عموماً اولاد ہمیں بہت عزیز ہوتی ہے. ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ اولاد کے لیے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس سے تو کوئی میرا خیال ہے نہیں. ہاں جی، آپ اپنے ماں باپ سے لڑ پڑتے ہیں، جھگڑ پڑتے ہیں اپنی اولاد کی خاطر. یہ ایک چیز تو ابراہیم نے جو کی وہ یہ کہ اپنے رب سے 2 نمبری نہیں کی. انہوں نے کہا کہ یار اسماعیل ہی میرا سب سے قریب ترین چیز ہے، اس سے زیادہ مجھے کوئی چیز نہیں ہے. ہمارے والے ہوتے نا، 20 روڈ پہ آئے اللہ. ٹھیک ہے، اور اندر مجھے پتا ہے کہ کافی زیادہ اور ہوگی. ٹھیک ہے. تو اینی وے انہوں نے نہیں کیا. اللہ کو تو دلوں کے راز پتہ ہے. پھر انہوں نے یہ کام جو ہے کیا کیا. اور اللہ تعالیٰ نے بھی دیکھیں کہ ان کو اب جب چھری آنکھ کو پٹی باندھ لی، کیونکہ ان کو اپنے بیٹے نے کہا کہ آپ نہیں سہ سکیں گے تو بہتر ہے کہ آپ آنکھ کو پٹی باندھیں، اگر ہاتھ جو ہے وہ نہ رکے. ٹھیک ہے، اور وہ اپنا کام کر جاتے ہیں. تو ادھر اللہ تعالیٰ کا جو ہوتا ہے حکم آتا ہے کہ ابراہیم بس. ٹھیک ہے، تم واقعی اپنے امتحان میں پورے اترو اور اب پٹی کھول لو. پٹی کھولتے نیچے ذبح ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کی جس تھی جس میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو آزماتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس آزمائش میں جب آپ پورے اترتے ہیں تو اس سے ایک روایت اللہ تعالیٰ نے کھڑی کر دی کہ آنے والی نسلیں جو ہیں وہ اس روایت کو قائم کریں گی. لیکن مجھے بڑے افسوس سے یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ خاص طور پر میرا تعلق پاکستان سے ہے. یہ عید جتنی شو شاہ اس میں ہو گئی ہے تو ہم میری توبہ. ٹھیک ہے، اب جناب آپ دیکھیں کہ اگر کوئی غریب آدمی ہے، مطلب میں ایسے مزاق سے نا اپنے حسن بھائی سے بھی میں نے پوچھا، منصور بھائی سے بھی پوچھا کہ بھی بکرا کتنے کا ہے تقریباً ہیلدی بکرا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ منصور بھائی نے کہا کہ 30,000 روپے ہے پلس مائنس. میں نے کہا چلو میں آپ کو آسانی کر دیتا ہوں، 40,000 روپے میں مل جائے گا ایک ہیلدی بکرا. ٹھیک ہے، تو اس نے کہا میں پتہ کر کے بتاتا ہوں. ٹھیک ہے، تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ 40,000 یا 30,000 روپیہ اگر کر لیں تو ایک خطیر رقم ہے پاکستان میں ایک عام آدمی کے لیے. ٹھیک ہے، اب وہ آپ پھر کہیں گے جی شیئر ڈال دے اور یہ کر لے، اور اس وقت یہ فل فلیج ایک بزنس بن چکا ہوا ہے پوری دنیا میں. ٹھیک ہے، کہ جی قربانی کے لیے بکرا گائے اور اونٹ. اور پھر ماشاءاللہ دیکھیں ہمارے پاکستان میں جو بڑی زیادتی ہوتی ہے کہ پارٹ ٹائم کسائی، جو کہ پروفیشن سے کسائی نہیں ہے. دودھ کا انہوں نے کبھی چوری وغیرہ شادر نادر چلا دی، وہ بھی مرغی پہ. ٹھیک ہے، اور اب ان کو سالم بکرا مل رہا ہے جس میں انہوں نے ایک پریکٹس کرنی ہے. اور جو ابھی ویڈیوز آئیں گے وائرل ہوں گے، استغفر اللہ، اگین اینیمل کرولٹی از مورل. ٹھیک ہے، کیونکہ ان کو طریقہ آتا نہیں ہے. اونٹ کے اوپر دیکھ لیں، گائے کے دیکھ لیں، وہ چھری پھیری وہ گائے دوڑ لگانی شروع کر دی کہتا ہے. ٹھیک ہے، تو ایسا کہ بڑے ہی میں آپ کو ابھی ایڈوانس میں بتا رہا ہوں، لیکن اس میں اب وہ قربانی کا جذبہ کہاں رہ گیا. لیکن میں تو یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ لوگ جا کے پیسے دے آتے ہیں، اور خاص طور پہ جو پوش ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں کہتے ہیں بیگمات نے شور ڈالا ہوتا ہے کہ گھر میں گند نہیں پڑنا چاہیے. ٹھیک ہے، ابھی نیا نیا ماربل لگایا، نئی ٹائلیں لگائیں، گند پڑ جائے گا، کون صاف کرے گا. ٹھیک ہے، تو وہ بکرا وغیرہ ادھر سے ہی کسائی لے کے انہیں جو ماڑا موٹا پڑے ذبح کیتا تو انہوں کار آ کے گوشت دے دیتا. پھر آپ اس کو جو بھی اس کے حصہ ہے اپنے پاس رکھتے ہیں، رشتہ داروں بانٹتے ہیں. یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ دکھاوا جو ہے نا وہ اپنے عروج پہ، کہ وہ کہہ رہے جی میں تے ویڑی دیتی ہے اور میری ویڑی 1.5-2 لاکھ دی ہے، یہ 7 لاکھ روپیہ. مطلب امیجن کریں. تو یہ اللہ کی کیا اس طرح قربانی
اللہ کا حکم کیا اس طرح مانا جاتا ہے؟ آپ مجھے خود بتائیں. بہت سارے لوگ اس پہ اپسیٹ ہو جائیں گے، لیکن ریالٹی یہی ہے، یا یہ اپنے آپ کو شاید فول کر رہے ہیں. سر یہ اپنے آپ کو شو شاہ کا حصہ بن گئی نا جی کہ جی ہم نے قربانی دی، ہم نے یہ والی قربانی دی، لوگوں کو دکھانے کے لیے 2 بکرے دیے، ساتھ میں 2 بیلیں یا جو بھی آپ ایک گائے دے دی. ہاں جو دے دی. اور کچھ لوگ آئیں گے وہ کہہ اسی پہ اونٹ مطلب پیتا ہے. ہاں جی، اونٹ پہ بھی قربانی تو مطلب یہ ہے کہ آپ نے قربانی جیسا روزہ یا کوئی ایسی چیز جو ہے وہ خالصتاً اللہ کے لیے کرنی ہے. اور اللہ کو وہ آپ نے سنا ہوگا کہ نہ گوشت نہ کھال یہ کچھ بھی نہیں جاتا، خالصتاً آپ کی نیت جو ہے اللہ تک پہنچتی ہے. تو نیت میں یہ ہے کہ رضامندی تو اللہ کی لینی ہے، لیکن یہاں پہ رضامندی لی جا رہی ہے رشتہ داروں کو دکھایا جا رہا ہے. اور آپ کو بھی پتہ ہے جدوں ذبح ہو جانا ایک تے وہ ذبح والی بات ہوگی تو اس بعد جڑا گوشت آندا ہے سارا یہ تر مال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ یا تو فریدر بھی جانا ہے، ٹھیک ہے، یا پھر اپنے تسی قرما نو دے دیندے ہو، ٹھیک ہے. اب یہ بڑا میں بچپن سے بڑا ہوں، میں یہ کوئی اس سے مجھے ڈنائی مائیکل مدین کو ہی لے آتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ اس سے ڈس ایگری کر دے کہ جب میں چھوٹا تھا تو میں نے یہ سنا تھا کہ یہ ران ہے، ران سب سے پرائزڈ ہوتا ہے یہ بکرے کے اندر، جی جی ٹھیک ہے، دستی بھی نہیں. اب یہ انگلش میں بتاؤں جی بیک چاپ تھے فرنٹ چاپ، ٹھیک ہے، میں وہ اردو والی اردو چینل ہے. تو جو دستی ہوتی تھی سر وہ قرموں کو جاتی، مطلب اگر آپ کی بیٹی آپ نے کہیں بیاہی ہوئی ہے تو اس کی شامت آئی تھی آپ کی بیٹی کی، اگر آپ کے گھر سے قربانی ہو اور ران نہ پہنچے وہ بھی سالم، ٹھیک ہے، تو اس کو مطلب اگلے بقرہ عید سے لے کے اگلی بقرہ عید تک جو چھتر و چھت اس کی ہوگی بیچاری کی کہتا ہے وہ سارا مطلب دنیا دیکھے گی، مطلب جو فیملی میں وہ آپ جس کو کہتے ہیں نا پنڈائی جانا کہتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ہوتا تھا. اب ایک ران ادھر چلے گی، بکرے کی ہوتی کتنی رانیں ہیں؟ 2 ہی ہوتی ہیں اور 2 دستیاں ہوتی ہیں. اب 2 اگر آپ کی قرم ہے تو 2 رانیں تو گئی، ٹھیک ہے. اب 2 دستیاں آپ ایک آدھ 2 آپ بھی رکھ لیں گے، کہتے ہیں کہ چنگا چنگا مال تو ادھر اندر ہوتا ہے تو وہ قیمہ شیمہ بھی بنا کے وہ دستی ہاتھ دا، ٹھیک ہے، کہ مطلب کھانا خون بھی ہونا چاہیے. پھر ہم دیتے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے کہ ایک حصہ اپنے لیے، ایک غریبوں کے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے. او بھائی میں نے خود توبہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میں فوٹو کھول لوں گا، ٹھیک ہے، یہ کرتے کرتے سر چچڑے ہی رہ جاتے ہیں جو کہ آپ غریبوں میں دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یا بہت ہی ماڑا موٹا، یا پتہ کیا ہوتا ہے وہ ادھر سے ہمسایوں کے گھر سے انہوں نے بیل کیا تھا یا ویری بڑا گوشت کیا تھا جو کہ میں لوگوں کو پچتا نہیں ہے، پاکستانیوں کو پسند بھی نہیں کرتے، وہ اگے ٹور دے وہ اگے کسی اور پا دے وہ پا دیں گے، یہ نہیں پتا ہے وہ کتنا آگے جاتا ہے، لیکن وہ آگے ہی جاتا ہے، ٹھیک ہے، یا اس کا پھر قیمہ بنا دو، ٹھیک ہے، یا باربیکیو میں جو اسٹیک آج کل فیشن آ گئی ہے، اسٹیکس کو کٹ لو وہ کاٹ لو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. غریب جو ہے نا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہتے ہیں اس کو چھچڑے ہی ملتے ہیں. شاید میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پھر متین صاحب آپ میں شاید آپ اچھے بھی دیتے ہوں، کہتے ہیں ہم نہیں کچھ کہہ رہے، ٹھیک ہے. متین صاحب کو میں ذرا رہا ہوں، کہتے ہیں سمجھا کریں سمجھ میں بائی دا وے میں قربانی بھی نہیں کرتا، اب وہ پتہ ہے میں متین صاحب قربانی نہیں کرتا، قرآن بھی میں باوضو نہیں پڑھتا، قربانی بھی میں نہیں دیتا، تو میں تو ہو گیا اسی جہنمی، ٹھیک ہے، میں جانا جہنم میں. اب میرا اللہ جو ہے سونا رب جو ہے ایسے نہ کہ وہ اگر مجھے جنت میں بھیج دے تو متین صاحب نے وہاں پر لڑنا ہے، آپ نے کہنا اللہ مجھے اپنا تو نہیں پتا لیکن یہ وامق جو ہے اس کو نہیں چھوڑنا، اس کو تو نے ادھر ہی ڈالنا ہے، کیونکہ بھائی میں تو معافی مانگتا ہوں، ٹھیک ہے. اگر میں نے لوگوں کو کہہ دیا کہ آپ جو ہے نا قرآن شریف پڑھیں اور اس طرح پڑھیں جو ریفرنس سے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اگر آپ یہ کر سکتے تھے آپ اس کو انکریج کر دیں گے. میں کوئی یہاں پر عالم نہیں ہوں. اب دیکھیں نا لوگوں نے فتوے دینے شروع کر دینے کہ امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ قربانی نہ دو، ٹھیک ہے، وہ یار میں نہیں دیتا نا، ٹھیک ہے، تو اسلام میرے اوپر آ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، مطلب یا میرے سے شروع ہوتا ہے نعوذ باللہ جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میں تو گناہ گار آدمی، میں نے کہہ دی میں جہنمی ہوں، ٹھیک ہے. اب بات یہ ہے کہ کتنے لوگ ہیں جو جہنم میں جانا چاہتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں، سارے جنت، اور وہ بھی جنت الفردوس، فردوس تے اوکھا کام ہے، ٹھیک ہے، جنت آپ پہ جانا ہوگا. لیکن مجھے آپ خود بتائیں سر ادھر تو جو جب آپ سنتے ہیں کہ کوئی فوت ہو گیا، جی جی ٹھیک ہے، تو دعا کیا کی جاتی ہے؟ جنت فردوس پہ جانا ہوگا، چاہے وہ مطلب اس طرح کا فارغ آدمی ہو. بابا صاحب دعا تو چنگی کرنی چاہیے، ضرور کرنی چاہیے، اور قربانی بھی چنگی کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن خالصتاً اللہ کے لیے. اور کوشش یہ کریں کہ جتنا تر مال ہے گوشت میں وہ غریب غربا کو دیں. اللہ کی قسم مجھے نہیں پتا گوشت کتنے 1000 روپے کلو ہے. میں یہ بات کی تو گواہی دیتا ہوں کہ جب میں پاکستان تھا تو آپ یاد ہے ایک بار آپ نے بھیجے تھے پیسے ویسے نہ کو
کیونکہ وہ پھر کہیں گے جی شو مارتا تھی کہتے نہیں میں اللہ کی قسم کی وہ شو نہیں مارا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے وہ آپ رکشے والا ہوتا تھا وہ کیا اللہ وہ بخشے جتنا میں تو پورا جو سارا ہی ترمال آپ کے انسٹرکشن میں تو یہ کہتا تھا کہ مجھے ضرورت ہی نہیں ہے نا، میں تو گوشت ویسے ہی عموماً کم کھاتا ہوں، ٹھیک ہے، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ بھی اس کا اصل حقدار جو ہے نا وہ غریب ہے، خاص طور پر پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہ گوشت بڑا مہنگا ہے، بہت نایاب چیز ہے، 800,000 روپے سر کلو ہے، چکن نہیں کھا سکتا بندہ، مطلب ایک عام آدمی چکن کہاں کھا سکتا ہے، اس کو بکرے تو کون سی بار ہے، مطلب ہمارے جو لوگ گھر میں کام کرنے آتے ہیں وہ لوگ جو مطلب اب کئی لوگ یہ کہتے ہیں جی باہر سے آ رہے ہیں وہ آگے جا کے بیچتے ہیں اور یہ کرتے ہیں اور فلانا کرتے ہیں، پتہ نہیں ہے ہمیں کیا پتا مطلب یار اب میں کس کو پکڑوں اور کس کو صحیح کروں اور کس کو خراب کروں، نہیں وہ لیو اٹ آن اللہ تعالیٰ، لیکن ساری مطلب جو مسئلے آپ نے تو دے دیا نا اس کو گوشت، اب آگے اس کی ضرورت کوئی اور زیادہ ضروری چیز ہے جو اس نے گھر میں چاہیے تو وہ گوشت اگر بیچ بھی دے تو مجھے کیا لگے اس سے یار، مجھے کیا لگے، وہی نا آپ نے اپنی نیت سے دے دیا، اللہ آپ نے فی سبیل اللہ مطلب اللہ کو راضی کرنا ہے، میں اس میں انویسٹیگیشنیں تو نہیں کر سکتا بیکاز وہ ایسے کرے گا میں نے تو اس کو نہیں دینا، وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، وہ جس حد تک جو ہے وہ چل سکتا ہے اس کو چلائیں، پر لینی بھائی یہ بات دوبارہ پھر قربانی پہ قیمتیں بکروں کی، اس کے علاوہ شوق ہوتا ہے پہلے کسی زمانے میں 8-10 دن پہلے آپ 2 ہفتے بعض اوقات 1 ماہ پہلے بھی لوگ اصل میں تو یہ ہے کہ آپ کو بکرا لے آیا فیلنگ ہو کرتے تھے، کہ جو آپ کی جو بہت مطلب یہ کسی جانور کو آپ پالیں فرض کریں جی اس کی قربانی اس کرتے کے بعد ہیں، قربانی کرنے کا آپ کو بڑا عجیب لگتا ہے، مطلب آپ کا دل جو ہے وہ جو ہے بیٹھ جاتا ہے، مطلب اگر آپ بازار گئے ہیں وہ بھی آخری دن، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے جو بچپن پاکستان میں گزارا ہے، ہم کم از کم 1.5 سے 2 ہفتے پہلے وہ بکرا وغیرہ لے آتے تھے اور میں اسے لے گلی میں پھرا کرتا تھا اور اس کے ساتھ ایک انسیت ہو جاتی تھی، اور آپ یقین کریں لٹرلی جب اس کو ذبح کیا گیا تو میں رویا بھی ہوں، بعض اوقات آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے، ہم نے گوشت بھی نہیں کھایا ہوا، نہیں کھایا نہیں گیا نا کھایا نہیں گیا، اس وقت دل بوجھل ہو جاتا ہے، سینہ بوجھل ہو جاتا ہے، تو یہ وہ آپ امیجن کریں کہ اگر وہ کوئی بیٹے کی اپنی اس طرح قربانی کر رہے ہیں یار بہت بڑے، پھر میں کہتا ہوں تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی، یعنی اللہ کے حکم کو ماننے کے لیے اپنی اولاد اپنا مال یار سب کچھ اس کو کہتے ہیں قربانی، دس از واٹ اٹ از، اور ہم دیکھیں انفارچونیٹلی ہم لوگ بہت زیادہ ہم لوگ کتنے کمپرومائز ہیں کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ چھوٹے وہ ابھی چلے وہ وہی نہیں شک کی بنیاد پہ ہم جو ہے وہ 2 نمبری کر جاتے ہیں، یقین اس طرح نہ ہو جائے اگر یہ میں نے یہ کہہ دیا میں نے ٹیلی ویژن پہ یہ کہہ دیا یہ نو میری گچی نپڑی جائے، یعنی کہ یہ ہمارے ایمان کا لیول ہے، اٹس از ویری سیڈ انفارچونیٹلی، تو یہی ہے کہ پہلے تو ہم یہ بھی کلیئر کرتے ہیں کہ ہم یہ کوئی عالم دین کا چینل نہیں ہم نے کھولا ہوا، نہ یہ کوئی مفتی ہیں نہ ہی میں کوئی عالم ہوں کہتا ہے، ٹھیک ہے، ہم ایک عام سے ادنا سے لوگ ہیں کہتے ہیں گناہ گار قسم کے کہتے ہیں، تو ہم صرف ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جتنی ہماری کیپیسٹی ہے، اپنی ٹیکسی چلانے کے علاوہ جو ٹائم نکلتا ہے وہ ہمیں کوئی شوق بھی ہے، ٹھیک ہے، ہمارے کتنے ہیں 104 ہو گئے وہ 105 سے پھر 104 ہو گئے تو یہ اوپر نیچے فلکچویشن ہوتی ہے، متین صاحب بھی چھوڑ جائیں گے مجھے لگتا ہے تو 103 ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، چھوڑیں گے، تو یہ ہے کہ ہم کوئی یہ نہیں کر رہے کہ جی ہم کبھی کوئی غلط کر ہی نہیں سکتے، ہم بالکل پرفیکٹ ہیں، یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے ہماری، کہتے ہیں ہمارا صرف یہ ایم ہوتا ہے کہ ہم جو اپنی کیپیسٹی میں فیل کرتے ہیں، اینڈ ریممبر دس کہ میں 14 سال کی عمر میں یہاں برطانیہ میں آیا تھا اور ہم برطانیہ میں رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور جتنی آنیسٹی اور کوئی مجھے بتائیں ہمارا کوئی اسکرپٹ ہے، ہم نے شروع کیا ہے ایسے ہی شروع، کوئی ٹیلی پرومپٹر نہیں ہے ہمارے سامنے، کوئی اسکرپٹ نہیں ہے، جس طرح ہم نے یہ پیسے لے کے مطلب اکوپمنٹ لی ہے کہتے ہیں، اور جس طرح ہم ایڈیٹر صاحب کی تنخواہ پوری کرتے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب وہ بھی حیران ہے تو ہم تو پتہ نہیں ان سے بھی زیادہ حیران ہے یار ہو گیا ہے، اچھا چلو ٹھیک ہے اللہ خیر کرے اگلے مہینے، اب ان کا بس ہے بھی کام اور نہیں میں طرح نہیں نکال رہا، میں تو ایسے وہ بتا رہا ہوں کہ یہ ہماری حالات ہمارے ہی ہیں، ٹھیک ہے، اب ہمیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم یہاں بیٹھ کے فتوے جاری کر رہے ہیں کہ جی قربانی کری جائے یا نہ کی جائے اور کیسے کی جائے، ہم تو صرف ایک اپنی ایکسپیرینس شیئر کر رہے ہیں، ہاں سنت ابراہیمی ہے مسلمان ممالک میں جائیے، مطلب یہ کوئی فرد نہیں ہے، جیسا اس کو یہ سمجھ لیں کہ اگر آپ نہیں کریں گے تو پتہ نہیں گناہ کبیرہ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ صاحب سنت ہے نا، استطاعت ہیں، سنت کیا ہوتی ہے، اگر آپ اف یو کین افورڈ اٹ آپ ضرور کریں، اگر آپ نہیں افورڈ کر سکتے آپ مساکین میں سے ہیں تو پھر آپ مستحق ہیں، ہم اس میں سے تو نہیں ہیں اللہ معاف کرے، لیکن یہ ہے کہ میں اپنی جو صاف بات کروں گا کہ اب تنخواہ دے دی ہے، ٹھیک ہے، تو اگر دیکھا جائے
تو یہ چینل بنانا کوئی ضروری کام تو نہیں ہے، اس کے ہم کروڑ میں لگا سکتے تھے. میرے خیال ہے 200 پاؤنڈ جو ہے اس میں بکرا اچھا آیا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ شیئر ہم کر لیتے ہیں ایک گائے کے اندر کہتا ہے یہ ایک یا دو حصے تو ہو جاتا ہے. ہم نے نہیں کیا، میں نے نہیں کیا کہتا ہے. تو مطلب ریلیٹنگ ہو جائے نا اس کے حساب سے چلیں گے. اور باقی یہ کہ ٹھیک ہے عید میں اب پتہ نماز بھی پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے عید کی کہتا ہے. اچھا یہ بھی سر بڑا ہوتا ہے، پاویں تسی جمعہ پڑھو نہ پڑھو، فجر پڑھو نہ پڑھو، اچھا اس دن جس دن عید ہے اس دن آپ فجر کی نماز بھی بیچ میں کہیں کر جاؤ گے. ٹھیک ہے، خبردار عید کی نماز نہیں پڑھی، مطلب آپ نے تو گناہ کبیرہ کر دی ہے. تو اس پر تھوڑا سا کچھ لائٹ شیڈ کر دیں. لیکن جی جو فرائض ہیں وہ تو ہیں، وہ تو پورے کرنے چاہیے. 5 جو آپ کے پریئرز ہیں وہ تو آپ کسی صورت بھی آپ کو معافی نہیں ہے، تاکہ بیماری میں بھی اس کی معافی نہیں ہے. جی لیکن جو عید کی نماز ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک سیلیبریشن ہے. یہ آپ نماز جو ہے یہ آپ پڑھتے ہیں، باجماعت ہوتی ہے، عیدگاہ میں عموماً پڑھی جاتی ہے. دعا ہو رہی ہے یہاں پر آپ کے گڈ مینس میں. اچھا گڈ میز میں 10 بجے صبح. اچھا صبح 10 بجے. اچھا آپ نے ٹائم کا پتہ کر لیا؟ میں گزرا تھا، لکھا ہوا تھا آپ نے دیکھ لیا. تو وہ یہ خوشی ہے، سیلیبریشن کا دن ہے، ہم اس کو مناتے ہیں. یہ عید الاضحیٰ جو ہے سنت ابراہیمی ہو گئی، اور عید الفطر جو ہے وہ رمضان روزے اگر آپ رکھتے ہیں اس کے بعد آپ کا وہ سیلیبریشن ڈے ہوتا ہے. تو یہ بڑی خوبصورت سی ہماری جو ہے یہ ہمارے سیلیبریشن ڈیز ہیں. یہ دونوں عیدیں ہو گئیں. کچھ لوگ جو ہے وہ عید میلاد النبی بھی مناتے ہیں. ادھر نہ ہی جاؤ تو نہیں میں نہیں ادھر جا رہا. وہ بھی ہے، وہ لوگ کرتے ہیں. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریز کرنا یہ، اور جس کو عربی میں حمدہ کہتے ہیں، یہ حمد. تو باقی یہ میرے خیال میں بکروں کی پرائسز جو ہیں بڑی کنٹروورشل ہوئی ہوئی ہیں آج کل. بہت زیادہ قیمتیں ہیں، اور باہر سے جو مجھے خاص میسیجز آ رہے انسٹرکشن ہیں ہے ایڈیٹر اور صاحب کی کسائی. طرف سے کہ ٹائم کا خاص خیال رکھیں کیونکہ بہت لمبی ہو جاتی ویڈیو. اچھا تو اب آپ کتنا ہو گیا جی؟ 2-3 منٹ ہیں آپ کے پاس. کہتا آپ نے جو کچھ آپ نے کوئی اگر پیغام دینا ہے میرا پیغام تو یہی ہے کہ جی سب کو بہت بہت بقرہ عید مبارک. پیشگی اب مجھے نہیں پتا ایڈیٹر صاحب کب تک یہ ریڈی کر کے چڑھانے کے اوپر قابل ہو جاتے ہیں. عید پہ ہی کریں گے نا، تو عید کے آس پاس ہی کریں گے یا ایک دن بعد کر لیں گے. جی تو لیکن ہم نے جو اپنا میسج دینا تھا کہ جی جس کی جو استطاعت ہے مطلب قربانی کے ساتھ استطاعت جی وہ اتنی کر لے، شوشا کٹ کرو. ٹھیک ہے، تے خیال رکھو غریباں دا مسکیناں دا. ٹھیک ہے، انہوں چنگی چنگی رانا تے دستیاں دے رہے ہو. اچھا سارا گوشت ان کو دے دیں. اللہ قبول کر. بیچاروں کے پاس جو ہے وہ they can't afford to eat. وہ ان کو اچھا گوشت نہیں ملتا، مہنگا ہے. یا فریج بھی لا لو تھوڑا جہا، اگے 2-3 دن گوشت نہیں لبنا. آپ سارا سال جو صاحب استدار لوگ ہیں سارا سال کھاتے ہیں، ایک دن ان کے لیے میں کہتے ہیں سارا بکرا ہی دے دو. کہتا ہے ضرور کرنا ہے کہ یار اپنی واسی بھی رکھ لو. کہتا ہے ٹھیک ہے وہ یار باربیکیو ہونا نا سر، وہ تو میں بھول ہی گیا. باربیکیو ہونے نے چارکول تے کوئلے دی قیمت وہ جانیاں نے. کہتا ہے لکڑ شکڑ جڑی ہے. کہتا ہے پیچھے میوزک بجنے نے. کہتا ہے لائٹاں لوٹاں لگنی نا باہر. کہتا ہے ٹھیک ہے ہم بھی کرتے ہیں، اس لیے بتا ہی دیتے ہیں کہ وہ ہوتا تھا. یہ انجوائے بھی کرتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، کرو گے. لیکن اگر اس کو دہرایا جائے اس گریٹ ایونٹ کو، واقعے کو، سنت ابراہیمی کہ اگر سنت ان پہ چلنا ہے تو پھر اپنے آپ اگر آپ 2 منٹ کے لیے سوچیں، اگر ہم آنےسٹ ہو کے سوچیں بکرے شکروں کو ادھر سائڈ پہ کرتے ہیں تو آپ کو سب سے زیادہ چیز ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو. آسان کام نہیں ہوتا، آسان کام نہیں ہوتا. لیکن چلو یار میں کہتا ہوں پہلی تو اولاد ہی ہوگی جو آپ کو دوسری کر لو. سب کو پتا ہے کیا ہے روپیہ، اس کو تھوڑا کر کھینچا مار جاتے ہو. کہتا ہے کہ نہیں ہو جائے. کہتے ہیں اپنے لیے بھی کچھ رکھو. کہتے ہیں یہ جذباتی لوگ ہیں، ہمیں ایسی مائنڈ اپ کرتے ہیں کوئی نہیں ہے. اللہ قبول کرے، اللہ قبول کرے سب کی قربانیاں. اور ہمیں اجازت دیں انٹل مائیکل متین صاحب. نہیں یار چھوڑ دیں انہیں، ہمارے بہت اچھے. آپ جو ہے نا انہیں بھگا دیں گے یار، اس طرح بڑھنا نہیں چاہیے. ان کا اصل نام فیاض حسین تو نہیں؟ مجھے نہیں پتا کیا نام ہے، کون ہے، لیکن اچھا ہے تو بتا دو اپنا اصلی نام. کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. ہمارا تو تمہیں پتا ہے، ہمارے تو ٹھوبڑے پتا ہے. ہم تو آ رہے ہیں، ہم کدھر جائیں گے؟ یہ وامق اور یہ رضوان ہے. ٹھیک ہے، اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ. اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ. اور حسن بھائی خوش ہے نا؟ 5 منٹ کا ہو گیا ہے.
او گئی